آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت اگر زبان درازی کرتی ہے، عورت اگر الٹا سیدھا بولتی ہے، اگر ہم جواب نہیں دیتے ہیں تو یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ہماری نامردی ہے، یہ ہماری بزدلی ہے۔ میں کہتا ہوں ایسا نہیں ہے۔ عورت کی زبان درازی پر جواب نہ دینا اور برداشت کرنا یہ نامردی اور کسی طرح سے بزدلی نہیں ہے، بلکہ یہ اچھے اخلاق کی دلیل ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ عورتیں یہ شریف مردوں پر غالب آ جاتی ہیں، عورتیں شریف مردوں پر، کریم مردوں پر غالب آ جاتی ہے، اور کمینے مرد یہ عورتوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے آگے کیا فرمایا؟ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ کریم مغلوب بنوں، یعنی میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کروں اگرچہ عورت مجھ پر غالب آ جائے۔ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں بد اخلاق بنوں اور عورت کے اوپر غالب آ جاؤں۔ یہ حدیث پاک کا جب کونین کے آقا خود فرما رہے ہیں کہ میں شریف بن کر کے مغلوب بننا پسند کرتا ہوں، میں بد اخلاق بن کر کے غالب آنا پسند نہیں کرتا۔ کتنی پیاری تعلیم میرے آقا علیہ السلام نے عطا فرمائی ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جواب نہیں دیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو اس کی نامردی ہے کہ عورت کی ڈانٹ سن لیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ دیکھیں، حضرت عمر فاروق تشریف لائے، میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہیں، عورتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ جب حضرت عمر کی آواز سنی، عورتیں سب پردے کے پیچھے چلی گئی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میرے آقا علیہ السلام مسکرانے لگے۔ حضرت عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ آپ کو مسکراتا رکھے، لیکن ابھی مجھ کو سمجھ میں نہیں آیا آپ کیوں مسکرائے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں بیٹھا ہوا تھا، عورتیں بھی بیٹھی ہوئی تھی کچھ مسائل کے لیے، لیکن جیسے ہی تمہاری آواز سنی پردے کے پیچھے چلی گئی۔ میرے آقا علیہ السلام سے جب اس بات کو سنا، حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ سے ڈرا جائے، اللہ نے آپ کو مقام عطا فرمایا ہے۔ پھر پردے کے پیچھے جو عورتیں بیٹھی تھی ان کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے عورتوں، تم اللہ کے رسول علیہ السلام سے نہیں ڈرتی، مجھ سے ڈرتی ہو؟ عورتوں نے پردے کے پیچھے سے جواب دیا، عمر، میرے آقا علیہ السلام بڑے کریم ہیں، اس لیے ہم جو ہے وہ بات کر لیتی ہیں، تم بڑے سخت ہو۔ تو اس وقت میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ عمر، جس راستے سے تم گزر جاتے ہو شیطان اس راستے سے نہیں گزرتا ہے۔ اب آپ سوچیں، اندازہ لگائیں، اتنا دبدبا، ساری عورتیں ڈر رہی ہیں، شیطان راستہ بدل دیتا ہے۔ اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ ہے، اپنے مکان کے اندر ہے، ایک بندہ اپنی بیوی کی زبان درازی کی شکایت لے کر کے حضرت عمر کے مکان کے دروازے تک پہنچا۔ ابھی دروازے تک پہنچا، اندر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت ام کلثوم حضرت عمر کے سامنے بلند آواز سے بول رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ جھگڑا کر رہی ہے۔ اب وہ آدمی نے جب سنا، بولے میں کیا یہ مسئلہ انہیں سناؤں، یہ تو خود ہی اسی مسئلے میں گرفتار ہیں۔ وہیں سے پلٹ کر کے جانے لگا۔ حضرت عمر نے دیکھا تو بلایا، فرمایا کیا بات ہے، کیوں آئے تھے، اور کچھ بتائے بغیر چلے گئے؟ تو آپ نے جب یہ فرمایا تو وہ کہنے لگا کہ میں اپنی بیوی کی زبان درازی کی شکایت لے کے آیا تھا، آپ کی بھی خود جب اتنی بلند آواز سے آپ کے سامنے بول رہی ہے، تب پھر میں نے سوچا کہ بتانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت عمر نے کتنا پیارا جواب دیا کہ سنو، میری بیوی کے میرے اوپر کچھ حقوق ہیں، یہ میرے کپڑے بھی دھو دیا کرتی ہے، میرے بچوں کی پرورش بھی کرتی ہے، اور جب میں گھر پہ نہیں رہتا ہوں یہ میرے گھر کی نگہبانی بھی کرتی ہے، اور یہ مجھے حرام کام سے بچاتی ہے۔ یعنی میں اپنی بیوی کی وجہ سے کسی غیر کی طرف نظر نہیں اٹھا پاتا۔ وہ تو بڑی شان والے تھے، اللہ نے ان کو بڑا پاک باز فرمایا تھا، لیکن آپ نے اس کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ یہ مجھے حرام کاموں سے بچاتی بھی ہے۔ تو جب اتنا میرا یہ کچھ کر رہی ہے تو اگر تھوڑا زبان اونچی کر کے اگر بول دے تو مجھے برداشت کرنا چاہیے۔ وہ آدمی کہنے لگا، یہ سارے کام تو میری بیوی بھی کرتی ہے۔ تب میں بلا وجہ ناراض ہوتا ہوں۔ آج کے بعد میں اگر میری بیوی میرے سامنے بلند آواز سے بولے گی تو میں یہ سوچ کر کے چپ ہو جاؤں گا، جب میرے اتنے کام بنا رہی ہے، میرے بچوں کو پال رہی ہے، میرے گھر کی نگہبانی کر رہی ہے، میری نگاہوں کو گناہوں کی طرف اٹھنے سے بچا رہی ہے، میرے کپڑے دھو کے پہنا دیتی ہے، تو اگر تھوڑا بلند آواز سے بول دے تو اس میں کیا حرج ہے؟ بتاؤ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا دبدبا، لیکن اس کے باوجود بھی بیوی بلند آواز سے بول رہی ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے دبدبے کا استعمال کریں کہ کوئی لوگ کیا کہیں گے کہ اتنے دبدبے والے ہو کہ بیوی سے دب گئے، نہیں، انہوں نے بتا دیا دبدبا کہیں اور دکھایا جاتا ہے۔